اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب اللہ کسی انسان کو ذہانت، قابلیت، امانت و دیانت، عز و انکساری اور وفاداری جیسی صفات سے نوازتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اسے نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کے جال بنے اور بچھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سلطان محمود کا ایک غلام تھا تو وہ غلام، مگر اللہ نے اسے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے کئی دشمن اور حاسد پیدا ہو گئے تھے، مگر سلطان محمود پھر بھی جتنا اعتماد ایاز پر کرتا تھا اتنا کسی اور پر نہیں۔ ایک روز کسی درباری نے سلطان محمود سے سوال کیا، جناب، آپ ایک ادنا سے غلام ایاز کو 30 امیروں کے برابر کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک ایاز میں 30 امیروں کی عقل مندی کیسے آ گئی۔ سلطان محمود خاموش ہو گیا اور وقت کا انتظار کرنے لگا تاکہ اس درباری کے سوال کا جواب دے سکے۔ پھر ایک روز وہ موقع آ ہی گیا تھا۔ سلطان محمود شکار کے ارادے سے 30 امیروں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ دور ایک قافلہ نظر آیا۔ ایک امیر کو حکم ملا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ امیر نے حکم کی تعمیل کی اور واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر سے آ رہا ہے۔ سلطان نے پھر پوچھا، قافلے کو جانا کہاں ہے؟ وہ امیر یہ نہ بتا سکا کیونکہ اس نے یہ بات تو قافلے والوں سے پوچھی ہی نہ تھی۔ ایک ایک کر کے تمام امیروں کو قافلے کے پاس بھیجا گیا۔ سبھی نامکمل اور ادھوری معلومات لائے، کوئی بھی مکمل معلومات لے کر نہ آیا تھا۔ سلطان محمود نے اپنے امیروں سے مخاطب کر کے کہا، تم سب کو اعتراض تھا کہ میں نے ایاز کو تم سب کے برابر درجہ کیوں دے رکھا ہے؟ اب اس کا جواب سنو۔ ایاز کو میں نے تم سب سے چھپ کر قافلے کے پاس بھیجا تھا۔ جن 30 سوالوں کے جواب تم 30 امیر 30 چکروں میں لائے ہو، ایاز ایک ہی بار ان 30 سوالات کے جوابات لے کر آیا تھا۔ اب تو تم لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے یہ مقام و مرتبہ ایاز کو کیوں دے رکھا ہے۔ سب امیر یہ سن کر شرمندہ ہوئے اور سلطان محمود سے معافی مانگی اور بیک وقت بول اٹھے، ہم بے شک ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔